تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ وقت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ میں نے اس یونیورس کو، اس کائنات کو 6 دن میں، 6 یوم میں پیدا کیا، سسٹم بنا دیا پورا، اور اس کے بعد 7ویں دن اپنے عرش پہ فائز ہوا۔ یہاں اللہ رب العزت نے سکھا دیا کہ مدت، وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک دی ہوئی نعمت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سارا کا سارا سسٹم جو اللہ رب العزت نے ڈیزائن کیا ہے وہ اس کے سورج کے نکلنے کے ٹائم اور اس کے غروب کے حساب سے دیا ہے۔ ہر چیز کا ٹائم سیٹ کر دیا۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے دن ہوں، آپ کے رات ہوں، آپ کے سیکنڈ سے لے کے گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے، سال، اللہ کے ایک ذرا سے چراغ کی روشن ہونے کے حساب سے چلتے ہیں، اور وہ کبھی اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری طرح سورج یہ کہہ دے کہ میں آج تھکا ہوا ہوں، 1 گھنٹہ لیٹ آ جاؤں گا۔ خود اللہ رب العزت اپنے بارے میں یہ بات کہتے ہیں قرآن میں، آیت الکرسی میں، کہ نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، مطلب 1 منٹ اللہ چوکس ہے۔ تو یہ جو چوکسی ہے، یہ جو وقت کی پابندی ہے، یہ جو استقامت ہے، یہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ آپ کو کسی محبوب سے کوئی چیز ملے، کوئی تحفہ ملے، تو وہ آپ اس کی قدردانی کیسی کرتے ہو کہ وہی دیکھا جائے گا، وہ اٹھا کے رکھتے ہو۔ اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہمیں انسان کو کائنات بنانے کے بعد ملی ہیں، اس میں سب سے اہم ترین جو نعمت ہے وہ وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح سے سیٹ کیا کہ انسان کی پیدا ہونے سے لے کے موت تک کا وقت جو ہے وہ مقرر کر دیا، لیکن ہم سے چھپا دیا۔ اس میں بھی حکمت ہے، ورنہ اگر پتا ہو کہ اتنے دن رہ گئے تو آدمی ویسے ہی مر جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اس نے ہم سے وقت چھپا دیا۔ تو جو اتنا بڑا سرمایہ، اتنی بڑی نعمت اور محبوب کا اتنا بڑا تحفہ ہو اور چھپا ہوا بھی ہو، تو اس سے تو ایک لمحے کو بہترین طریقے، سلیقے اور پلاننگ کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ جو قومیں وقت کو ضائع کرتی ہیں اللہ انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن دیکھیں آپ، اللہ ان قوموں کی تقدیر نہیں بدلتا جو اپنی تقدیریں نہیں بدلتی، اور تقدیر بدلنے کا اپنی یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو دی ہوئی آپ کو مہلت ہے اس کا بہترین استعمال کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی ملی، جس میں 23 سال نبوت کے، جو 40 سال کی عمر میں نبوت کا ظہور ہوا، 23 سال، اس میں وقت کا ایک لمحہ اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ اتنا بڑا انقلاب لائے ہیں کہ پورے اس ٹائم عرب کے علاقے میں اسلام پھیل گیا، اور پھر اس کے بعد دنیا کے چپے چپے پہ جانا شروع کیا۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں مسلمان ضرور ملیں گے آپ کو۔ یہ اسی انقلاب کی وجہ سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال، حالانکہ حضور سے پہلے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے ہیں، اور انہیں اتنی عمریں دی گئی ہیں، 12.5 سال عمر میں 900 ساڑھے 900 سال جو ہے وہ تبلیغ ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، اور باقی انبیاء بھی کوئی 700 سال، کوئی 500 سال، کوئی 200 سال، لیکن اتنی اچیومنٹ کسی کی نہیں ہے جتنی تمام انبیاء کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ جو ٹائم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینج کیا، حالانکہ کمیونیکیشن کی کوئی زیادہ ذرائع نہیں تھے اس وقت، نہ کے برابر تھے، لیکن وقت کی اہمیت کو سمجھا، ایک لمحے کو یوز کیا، اور وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ تو اب اگر جو قوم وقت کو اہمیت کو سمجھے گی وہ ترقی پائے گی، عزت بھی پائے گی۔ آپ دیکھ لیں مغرب کے لوگوں کو، اور جو قوم جو ہے وہ وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھے گی، لازم بات ہے اسے پستی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ہم نوٹوں کی تو بہت پرواہ کرتے ہیں، بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، جبکہ نوٹ دوبارہ آ جائیں گے، لیکن لمحہ جو گزر گیا اسے آپ بالکل مجاز صاحب کے لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے، لمحہ گزر گیا تو سمجھو زندگی گئی۔ تو یہ جو زندگی ہے ہماری بڑی مختصر سی ہے، اس کا صحیح استعمال، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص ایک توفیق دی ہوتی ہے۔ ہر انسان وقت کی قدر و قیمت کو نہ تو سمجھ سکتا ہے، نہ وقت کا صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم اکثر غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں وقت کی اہمیت کا پتہ نہیں، کر لیں گے، بہت وقت پڑا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو عام انسان ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی ایک مثال ملتی ہے حضرت کعب بن مالک کی، کہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تیاری کیجئے، ہم نکل رہے ہیں مارکے کے لیے، مہم کے لیے۔ تو حضرت کعب بن مالک
متمول صحابہ میں سے تھے، آپ کے باغات وغیرہ بھی تھے کھجور کے. اتفاق سے یہ وہ زمانہ تھا جب قحط کا بھی عالم تھا، گرمی بھی سخت تھی اور کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا. تو کچھ لوگ ایسے تھے، منافقین کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ کسی وجہ سے تاخیر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. حضرت کعب بن مالک کے ساتھ ان کے 2 ساتھی اور بھی تھے، 2 صحابہ اور تھے. تو حضرت کعب بن مالک کا ارادہ رہنے کا نہیں تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی تو وقت ہے، کر لوں گا تیاری. اپنے گھوڑے کو بھی تیار کیا، اپنا سامان بھی جو ہے وہ تیار کرنا تھا. تو آج کل میں اس کو ٹالتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کوچ کر گئے. اب انہوں نے سوچا کہ ابھی تو وقت ہے، 2 ہی دن جو ہے وہ ان کو ہوا ہے گئے ہوئے، اور چونکہ بڑا لشکر ہے لہٰذا میں تیز رفتاری سے نکلوں گا تو جا پکڑوں گا انہیں. یہاں پھر تھوڑی تاخیر ہو گئی، پھر سستی انہوں نے کی. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ تبوک کے مقام پر پہنچے اور حضرت کعب بن مالک پیچھے چھوٹ گئے. اب جب چھوٹ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر دریافت کیا کہ کعب کہاں ہے، کیونکہ آپ بہت نامور شاعر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اشعار بہت اچھے لگتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کو تو ان کے مال اور جمال کے عجب اور نخوت نے روکے رکھا، کیونکہ کچھ منافقین بھی وہاں نہیں گئے تھے اور 2 صحابہ اور بھی تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو تھوڑا سا اپنے برہمی کا اظہار کیا. تقریباً 40 دن تک حضرت کعب بن مالک کا لوگوں نے سماجی بائیکاٹ کیا، مقاطعہ تھا، بات چیت بند تھی. یہاں اپنا وہ باندھ لیا تھا انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کی براعت میں آیات نازل کی تو لوگوں نے انہیں مبارکباد دی. پھر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا میں اپنے تمام باغات اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں. تو رسول پاک نے کہا کہ اپنی جان پر مشقت نہ کرو. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک صحابی سے اس طرح کی چوک ہوئی ہے تو ہم تو بہت عام انسان ہیں. اصل میں اللہ رب العزت کی ہر کارنامے کا ایک وقت ہے، اس نے یہی چیز انسان کو دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں، بچپن کا الگ عمر ہے کھیلنے کودنے کی، اس کے بعد پڑھائی کی عمر الگ ہے، اس کے بعد جوانی کی کام کرنے کی عمر الگ ہے، اس کے بعد شادی کی عمر الگ ہے. لیکن اسے مینج کس طرح سے کرنا ہے، ساتھ میں عبادات دے دی. اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ ٹائم بتا دیا کہ تمہارے لیے میں نے دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے. یہ تو ہم نے اس کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے کہ ہم رات کو جہاز چلانے لگے، کاریں چلانے لگے، گاڑی چلانے لگے، اور اسی کا ریونج اتنا لیا ہے وقت نے کہ اب انسان کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے ہر چیز کو سیٹ کر دیا، بہترین پلانر ہے، اسے پتا ہے انسان کو اس نے بنایا، کریٹر ہے، تو اسے پتا ہے انسان کی ضرورت کس طرح کی ہے. اگر ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں گے تب ہم کامیابی پائیں گے. ادروائز آپ یقین کریں، جو آپ مثال برف کی دے رہی ہیں، یہ وقت واقعی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے برف کی طرح ہے. اب یا تو اسے ایسے ہی پگھلتا رہتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، یا پھر اس کا صحیح استعمال کر لیں. صحیح استعمال اس کا یہ ہے کہ یہ یہاں کی زندگی کے لیے بھی اگر آپ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہاں کی زندگی بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں، وہاں کی زندگی بھی. وہ جو آپ نماز میں آیت پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، وہ یہاں کی زندگی اور وہاں کی زندگی دونوں کے لیے ہے. تو اس لیے اپنے وقت کو بالکل اپنی جیب کی پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی سمجھنا ہے، کیونکہ پیسے دوبارہ آ جائیں گے، وقت نہیں آئے گا. ہمیں جو مہلت دی گئی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے ٹائم طے کر دیا. نمازوں کا ٹائم طے ہے، اذان کا ٹائم طے ہے، روزوں کی مدت طے ہے، حج کا زمانہ طے ہے، زکوٰۃ کے لیے معاملہ طے ہے. آپ اس وقت اگر چاہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھوں نہیں پڑھ سکتی، آپ چاہیں کہ میں حج کر لوں اس وقت نہیں کر سکتے. آپ اسی طرح سے اگر فرضی روزے رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے. تو یہ سب اللہ رب العزت نے ہمیں سسٹم دیا ہے کہ ہم 60 کتنی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہمیں دی ہے، لیکن آنے والی نہ ختم ہونے والی زندگی. اقبال کا ایک یہ شعر ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ ان کے لیے نہ یہ زندگی ہے نہ وہ زندگی، خدا کے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. تو یہاں جو چیز سب سے زیادہ اہم ترین ہے اس کی ویلیو سمجھیں، وقت. وہاں وقت ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوگا، لیکن کم سے کم یہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ 60-70 سال ہوتے کیا ہیں، اور امتوں کو زیادہ عمریں دی گئی ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بہت کم عمر دی گئی ہے. اسے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایسا تحفہ ہے محبوب کا جسے آپ کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے، اس کی قدردانی بھی کرنی ہے، اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے. اور بہترین شکر یہ ہے کہ آپ اسے ایک ایک لمحے کو
نعمت سمجھ کے اللہ کی، کیونکہ نعمتوں کی جو قدردانی نہیں کرتے پھر اللہ ان کی بھی قدردانی. بالکل مجاز صاحب، جیسے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، رسول پاک کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے. جب رسول اللہ کے معمولات پہ نظر ڈالتے ہیں، آپ کے شب و روز پہ نظر ڈالتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. ایک وقت اپنے گھر والوں کے لیے بھی تھا، اول شب اپنے گھر والوں کے لیے، اس کے بعد کچھ وقت وہ اپنے آرام کے لیے صرف کرتے تھے، باقی کا حصہ تہجد کے وقت بیدار ہو جاتے تھے. نہ صرف یہ کہ خود بیدار ہوتے تھے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، عبادت میں مشغول ہوتے تھے. دن کا وقت اپنے صحابہ کے لیے، امور یعنی جو مدینہ تھے، امور ان کے زندگی کے امور تھے، ان کو دیکھنا، معاملات کو دیکھنا، صحابہ کی تعلیم اور تربیت کو دیکھنا. تو ان تمام چیزوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات مقرر کر رکھے تھے. ہم یہ اوقات مقرر کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، کر لیں گے، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی بہت وقت ہے، عبادت بھی کر لیں گے، یا فلاں کام ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں، اور کچھ بچے بھی. اگر ہم بچوں کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں مجاز صاحب، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے ڈیووٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ انہیں مستقبل میں کیا کرنا ہے اس کی فکر انہیں بچپن سے ہوتی ہے، یعنی ابتدائی دور سے ہوتی ہے. یہی لوگ ترقی کرتے ہیں جنہوں نے وقت کی پابندی اور وقت کی اہمیت کو سمجھا ہے، انہوں نے ترقی کی. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں، امام غزالی ہوئے، یہ ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، یہ تھانوی صاحب ہوئے، یہ سینکڑوں کتابیں لکھ گئے، اتنی سی زندگی انہیں ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر سمجھی تو اللہ نے ان کی قدر کی، اور ان سے ایک ادارے کے برابر کام لیا، یونیورسٹیز کے برابر کام کر کے گئے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلو نبی تھے، حضور کی تربیت، حضور کا ٹائم گزارنا، اور سب اللہ رب العزت کی اپنی وہ تھی کہ بھئی ان کے اللہ کے حساب سے ساری ہدایات آتی تھی. لیکن یہ جو عام لوگ تھے، تو ابھی ایک کرنٹ زمانے کے لوگ ہیں. اب تھانوی صاحب کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ لگ بھگ 1200 کے قریب کتابیں ان کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی قدر کی. ایک بزرگ گزرے ہیں پاکستان میں، صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اگر زندگی پیدا ہونا، جوان ہونا، شادی کرنا اور اس کے بعد مر جانا ہی ہے، تو ایسی زندگی تو مجھ سے واپس لے لے، اور مجھے با مقصد زندگی دے، جس کا کوئی مقصد ہو. کیونکہ جانوروں کو بھی یہی کام ہے. جو عام لوگ آج کل میں دیکھ رہا ہوں، صرف ہوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، صرف اور صرف نوٹ کمانے کے لیے. بھائی اصل چیز یہ ہے کہ نوٹ کمانا، دنیا کمانا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. ہمیں نظر مقصد پہ رکھنی ہے. اگر آپ کی نظر اپنی منزل پہ نہیں ہوگی تو منزل نہیں ملے گی. آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ امرتسر کی گاڑی میں بیٹھ جائیں اور بمبئی کا آپ نے ٹکٹ لیا ہو، بمبئی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہماری ضرورت کی جو چیز ہے وہ یہاں 60-70 سال کے لیے کافی ہے. اسے وہی سمجھے. مقصد ہمارا کیا ہے؟ آنے والی کروڑوں اربوں خربوں نہ ختم ہونے والی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی فکر کرنی ہے، وہاں کی تیاری کرنی ہے. وہاں ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوگا. لیکن یہاں جو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں ایک کرنسی کے ساتھ بھیجا ہے، بنا کرنسی کے نہیں بھیج سکتا تھا، اور وہ کرنسی ہے وقت. اب اس کرنسی کو صحیح استعمال کر کے، صحیح خرچ کر کے ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. کسی کے پاس بہت مال ہو، بہت دولت ہو، بہت سرمایہ ہو، اور وہ ایک تو آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا سرمایہ اور وہ لٹا رہا ہے بنا ترتیب، بنا حساب، بنا پلان، اور ایک جو ہے وہ صحیح جگہ پہ صحیح استعمال کر رہا ہے اس کا. تو آپ یہ دیکھیے کامیاب کون ہے؟ وہ جس نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس نعمت کا صحیح استعمال کیا. لٹانے والا تو ہاتھ پکڑ کچھ دنوں کے بعد خالی ہو کے بیٹھ جائے گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ لو اور نہ انہیں کھلا چھوڑ دو. تو اس لیے ہمیں بیلنس والا رویہ اور ٹارگٹ کے ساتھ، آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی اگر یہ کامیاب زندگی بنانی ہے اور اسی سے ہماری جڑی ہوئی وہاں کی زندگی کامیاب کرنی ہے، تو لازمی آج سے جتنے ہی بچے ہوئے لمحے ہیں اگر ہم نے وقت ضائع بھی کر دیا تو ناظرین سے ایک درخواست ہے کہ آج کے ایپیسوڈ کے بعد بیٹھیں، محاسبہ کریں، سوچیں، پلان کریں باقی کی لائف کو کہ ہم نے اب آگے انشاءاللہ ضائع نہیں کرنی. کیونکہ مومن کا تو ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہوتا ہے. تو اگلی زندگی جتنی بھی بچی ہوئی ہوں، جس کے پاس جتنے لمحے ہوں، انہیں نعمت سمجھیں اللہ رب العزت کی، کیونکہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے، پتہ ہی نہیں کب ختم ہو جائے گی. تو کوئی ایسا سرمایہ جو بہت بڑی نعمت بھی ہو، بہت قیمتی بھی ہو، بہت نایاب بھی ہو اور چھپا ہو، اس کی تو قدر اور زیادہ ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کب ہمارے ہاتھ سے چیز. بے شک لمحہ فکریہ ہے، اور یہ گفتگو آپ کی دعوت فکر دیتی ہے مجاز صاحب. خدا کرے کہ آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. آپ دیکھ لیں،
پلان کر کے آپ کو کوئی کام دیں گے کسی کمپنی کو, اگر وقت پہ وہ پورا نہیں کرتی تو یا تو اس سے کام وہ چھین لیا جائے گا یا جرمانہ. اسی طرح سے آپ پوری چیزوں کو دیکھیں, دکانوں کھلنے کی ٹائم ہے, ہمارے اس پروگرام کا آپ دیکھ لیں ٹائم فکس ہے, پوری زندگی پڑھائی کے لیے آپ اسکولوں کا دیکھ لیں, چھٹیوں کا دیکھ لیں, آفیسز کا دیکھ لیں, تو بنا ٹائم کی پابندی کے کوئی ادارہ نہیں چلتا. کسی قسم کی زندگی ہماری جام ہو جائے اگر یہ وقت کی بالکل. پابندی. مجاز صاحب, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے صوفیہ کی باتوں میں سے 2 باتوں نے میری جو ہے نا میرے فہم اور ذہن کو بڑی جلا بخشی. اس میں سے ایک قول یہ بھی تھا کہ الوقت سیف قاطع, کہ جو وقت ہے یہ ایک تلوار کی مانند ہے, اگر تم نے اسے نہ تھاما تو یہ تمہیں کاٹ ڈالے گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کا استعمال یا وقت کی اہمیت کو جاننا زندگی کے لیے بھی, نہ صرف یہ کہ دنیاوی بلکہ اخروی زندگی کو, جیسے آپ نے بتایا, بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا. کامیابی وہ لوگ ہوں گے. کامیاب کس طرح کامیاب ہیں؟ ورنہ سب خسارے میں ہیں. بالکل. کس طرح کامیاب ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پہلے تو وہ ایمان ہے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک کام کیے, اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو نیکی کی جو ہے وہ تلقین کرتے رہے, تو صبر کی تلقین کرتے رہے. تو مجاز صاحب, اس چھوٹی سی سورہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کا نہ صرف یہ کہ دنیاوی بلکہ اخروی زندگی کا بھی پورا فلسفہ ہمارے سامنے ہے, پھر بھی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہی تو غفلت ہے. میرے ایک استاد گزرے ہیں, واصف علی واصف صاحب, پاکستان کے. ملاقات تو نہیں, مگر ان کی کتابوں کے حساب سے میرے کافی تبدیلی آئی تو میں نے انہیں استاد مان لیا. وہ یہ کہتے تھے کہ غافل کی آنکھ جب کھلتی ہے جب وہ بند ہونے والی ہے. اب آپ اگر غفلت کی زندگی آپ ہی دیکھیں نا, سال تو گزرتے چلے جاتے ہیں, آپ کو اپنی 6 کلاس کی بھی چیزیں یاد ہیں, آپ کو اپنی شادی یاد ہے جس کی جبکہ 20 سال 30 سال ہو جاتے ہیں, آپ کا وقت سارا نکل گیا. اسی طرح سے زندگی بھی نکل جائے گی. جب ہمارے ہاتھ سے سب یہ معاملے نکل جائیں گے پھر پچھتانے سے کیا ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو چوکانا ہے, چیتنا ہے کہ ہم کسی طرح سے جاگ جائیں, اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پچھلی زندگی جو گزری آپ بالکل افسوس نہ کریں, اس کے لیے توبہ کریں اگر کوئی گناہ ہو گئے ہوں. نیکسٹ زندگی میں اللہ رب العزت سے کہ اللہ آپ بہترین پلانر ہیں, دعائیں کریں, اور اپنے ماں باپ اپنے بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہیں کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کے عوض میں آپ کی باقی کی زندگی کو ایسا پلان کر دے کہ وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابیوں کا ذریعہ بنے اور آخرت کی بھی کامیابی کا ذریعہ. بالکل مجاز صاحب, اسی کو کسی دانشور نے یہ کہا ہے کہ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے, لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بہت کانشیس ہو کے, بہت محتاط رہ کے, ایک ایک لمحے کی فکر کر کے, اگر آپ کو واقعی اوپر جانا ہے اور وہاں کے حساب کتاب کی آپ کو فکر ہے تو یہاں کی زندگی کو آپ مہلت جانیں اور اس مہلت کو نعمت جانیں, نایاب جانیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ مجاز صاحب, موقع ملا تو انشاءاللہ کچھ اور بھی جانیں گے. تبسم سے بات کر لیتے, بدائیوں سے ہمارے ساتھ ہیں. جی تبسم, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. میں یہ کہہ رہی تھی باجی کہ میرے لیے نہیں غصہ بہت آتا ہے. میری ساس ہیں وہ زیادہ تر ناانصافی کی بات کرتی ہیں, تو میرے ساتھ میں کوئی بات کرنے میں ایک دم تیز آواز سے ان سے بات کر دیتی ہوں اور وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں اور میرے شوہر سے بھی ناراض ہو جاتی ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں تب بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہیں. تو مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ میرا غصہ کم ہو جائے اور میری ساس مجھ سے راضی رہیں, سب گھر والے مجھ سے راضی رہیں. ٹھیک ہے بہن, اچھا سوال ہے اور بڑا پیارا جذبہ ہے. نصرت صاحبہ گورکھپور سے, بہن بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام رحمۃ. جی نصرت 12 سال کا لڑکا ہے جی, جو ہاتھ میں ٹھنگنے پر اور پیر کے ٹھنگنے پر ٹھنگنے کی طرح داغ ہو گیا ہے اور اس کا بہت علاج کر رہے ہیں, صحیح نہیں ہو رہا ہے. صحیح تو ہو جاتا ہے اس وقت, پھر وہ صحیح ہونے لگتا ہے. داد ہے یا داغ ہے؟ ہلکا ہلکا جیسے سیوا چہرے پہ نہیں رہتا ہے, سفید داغ ہے, ٹھنگنے پر ہے اور ہاتھ کے ٹھنگنے پر. بہن داغ کا رنگ کیا ہے؟ ہلکا ہلکا سفید ہے. تو کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ. خدیجہ صاحبہ مدھیہ پردیش سے. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میرا یہ سوال ہے کہ ایک پروگرام میں مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ برائی کو روکنے والے ہی بچیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات غلط لگے یا دینی لحاظ سے بھی وہ بات غلط ہو تو ہم کیسے اس کی تنبیہ کریں, کیونکہ اگر ہم اچھے انداز میں بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی لوگوں کو برا لگتا ہے. لوگ اس بات کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہمیں سدھار کرنا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے. جمیلہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے.
जमीला साहबा, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? ऐसा लगता है राब्ता नहीं। जी मजाज साहब, खदीजा साहबा ने कहा कि लोगों को अगर तंबीह की जाए कि आप गलत कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि हमने गलत किया ही नहीं है, वो इतराफ करने को तैयार नहीं होते। ऐसे में कैसे सरजनिश करें या कैसे उन्हें मुतवज्जे करें उनके गलती की ये जाए? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका तोहफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दे दिया, क्योंकि अल्लाह को भी पता था कि इस तरह से अगर, क्योंकि हुजूर ने एक बार ये बात फरमाई कि कोई बुराई होती हुई देखो तो उसे हाथ से रोको, हाथ से ना रोक सको तो जबान से रोको, और जबान से भी ना रोक सको तो उसे दिल से बुरा जानो, और ये ईमान का हल्का दर्जा है। अब आप ये देखिए कि ये देखा जाएगा कयामत में कि जहां आप कोई बुराई हाथ से रोक सकते थे वहां आपने हाथ से रोकी या नहीं रोकी। वहां ऐसा तो नहीं कि आपने दिल से बुरा जान लिया। जहां आप जबान से रोक सकते थे वहां जबान चलाई या नहीं चलाई आपने, या सिर्फ दिल से बुरा जान लिया। और जहां आप दिल से बुरा जान सकते थे वहां आपने हाथ तो नहीं चला दिए जिससे कि लोगों का दिल दुखा हो। तो इन बहन को ये चाहिए कि अब ये खुद सिचुएशन को देखें कि जहां इनकी जबान चल सकती हो वहां जबान चलाए, और जहां ये जबान भी ना चला सकती हो, मजबूर हो, तो वहां कम से कम दिल से तो उस बुराई को बुरा जाने, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ बच जाएगी इंशाअल्लाह। ज़ेबा साहबा दिल्ली से, फरमाइए ज़ेबा, सवाल क्या है? जी ज़ेबा, टीवी की आवाज म्यूट कीजिए ज़ेबा, सवाल बताइए। आवाज सुन करो। हेलो जी बहन, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा लगता है ज़ेबा से राब्ता नहीं रहा। उरूज से बात कर रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं। उरूज बताइए, आपका सवाल क्या है? जी सलाम अलैकुम, मौलाना साहब को भी सलाम। जी। हमारा सवाल ये था कि हमारे शौहर के सर में अक्सर दर्द रहती है और वो दवा भी करवाते हैं, लेकिन उससे थोड़ा वक्ती तौर से वो हो जाता है आराम, लेकिन सर में दर्द रहता है उनके अक्सर। और एक सवाल और ये था कि हमारे बच्चे के दांत में कीड़े बहुत लग रहे हैं। ठीक जी, यही जानना चाहते जी मजा साहब, दोनों मसले। हाँ, बच्चे के जो दांतों में कीड़े लग रहे हैं उसके लिए तो ये नहीं चाहिए कि देसी घी में, गर्म देसी घी में निवाए से रुई भिगो के उन दांतों में लगा दें, नीचे वाले दांतों से दबा लें, तो 10-15 दिन ये कर लें, इंशाल्लाह 3-4 दिन में वो सारी कालिश खत्म हो जाएगी, कीड़े खत्म हो जाएंगे। और एक अजवाइन पीस के रख लें, रात को सोते हुए उसके दांतों पे, मसूड़ों पे अच्छी तरह से अजवाइन मलें, पिसी हुई अजवाइन, और सुबह वो कुल्ली करें, वो रात में लगी रहने दें। और या रहमान या रहीम या अल्लाह उस बच्चे को याद करा दें, एक तस्बीह कम से कम वो पढ़ लिया करें, दांत बिल्कुल सही हो जाएंगे। सर के दर्द के लिए तेल कलौंजी और तेल जैतून, ये दोनों बराबर मिकदार में मिला के ड्रॉपर में भर लें, एक एक बूंद नाक में डालें, थोड़ी सी मिर्चें लेंगी, बर्दाश्त करें। 3 इंजी निहारमू खाएं, या सलाम या अल्लाह 300 बार रोज पढ़ें, सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म इंशाअल्लाह। तबस्सुम साहिबा का मसला ये है कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है मजा साहब। हाँ, गुस्सा आना तो सुन्नत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता था तो चेहरा सुर्ख हो जाता था, मगर पी लिया करते थे, करा नहीं करते थे। तो गुस्सा आना सुन्नत, पीना सुन्नत, करना गुनाह। अब एक बार हुजूर की एक हदीस है, 1 मिनट लगेगा और सुना दूं मैं। हुजूर ने फरमाया, दुनिया में जो जिसकी सुन्नत पे होगा क़यामत में उसके साथ उठेगा। फिर और गुस्सा करा करता था, इसकी टांगे काट दो, इसकी गर्दन उड़ा दो। अब ये मेरी बहन ये तय करें कि इन्हें क़यामत में हुजूर के साथ उठना है, फिरौन के साथ उठना है। अगर ये हुजूर के साथ उठना चाहती हैं तो आज ही अल्लाह से पिछले गुस्से की तौबा करें, अपनी सास से माफी मांगे क्योंकि वो उनके लिए माँ की जगह है, और अपने हस्बैंड को भी राजी करने की कोशिश करें। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, 150 बार सुबह, 150 बार शाम पढ़े। सुबह को आंख खुलते ही बिस्तर पे बैठे बैठे, चाहे पाकी हो चाहे नापाकी हो, 10 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। जब भी दिन में गुस्से की जरा सी भी कैफियत हो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू कर दें। पानी पी लें, उठ खड़ी हुई है तो बैठ जाएं, बैठी हुई है तो लेट जाएं, या थोड़ी देर दूसरे कमरे में चली जाएं। ये सब कैफियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है, और उससे गुस्सा जाता रहता है। इंशाल्लाह इनकी ये फिक्र ही काफी बेहतर है और ईमान का अलामत है कि पूछ रही है इस बात। आरिफा बाराबंकी से, बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन, आप भी मेरे दोनों सवाल सुन लीजिएगा। मैं बहुत टाइम से फोन लगा रही हूँ मौलाना से बात करने के लिए, लेकिन मेरा फोन नहीं लग पा रहा था। बताइए पहला सवाल। अब भी मेरे ओट पर ना, नीचे की ओट पर बाएं साइड पर पता नहीं ब्लैक सा निशान हो गया है, वो जा नहीं रहा है, मतलब थोड़ा खराब लगता है ओटो पर। जी ठीक है। और अभी मेरे जो है चेहरे पर दाने निकलते हैं, मतलब वो पिंपल्स वगैरह नहीं है, बस दाने निकलते हैं, और उसके बाद में वो सूख करके फिर काला हो जाता है, काला निशान पड़ जाता है, और काले तिल चेहरे पर बहुत ज्यादा है, और ब्लैक है, व्हाइट है, पूरा चेहरा मतलब खराब होता जा रहा है। और हमने जबकि करिश्मा मूड सॉप भी मंगाया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, इतना महंगा साबुन भी मंगाए। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार आरिफा। रिजवाना साहबा म्यांमार से, जी बताइए रिजवाना, आपका सवाल क्या है? हमें सुन पा रही हैं रिजवाना?
टीवी की आवाज बंद कर दीजिए रिजवाना साहिबा। हेलो, जी जी सुन रहे हैं आपको, टीवी की आवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए रिजवाना। बहुत दूर से आप कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हेलो, सवाल बयान कीजिए हेलो। रिजवाना, सवाल बयान कीजिए, क्या कहना चाह रही हैं? हाँ हेलो, हमारे भाई के रिश्ते में बहुत दुश्वारी आ रही है, उसके लिए पूछना है। बहुत दूर से आपने कॉल किया, इसलिए हम सब्र के तमाम जिसको कहते हैं कि जब्त पहरे बैठाए रहे, तो अपने नाजरीन से हम बार बार ये कहते हैं कि जब आप कॉल करें बराहे करम सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी की आवाज म्यूट कर दिया कीजिए, नहीं तो आपने देखा क्या हाल होता है, राब्ते में जो खलल होता है। मजा साहब, भाई के रिश्ते में रिश्ते के लिए एक तस्वीर इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर रोज दिन में पढ़ेंगे और 27 बार सूरह दुहा वल्लैली सजा वाली जो सूरत है 27 बार मगरिब के बाद कभी भी पढ़ लिया करें, और सूरह फुरकान की 54 नंबर आयत का भी रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिश्ता उनका सेट हो जाएगा, बहुत जल्दी। ये शुरू कर दें बस ये। जी, 12 साल का बच्चा है, सफेद दाग का मसला है। हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए कि एक तो कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रख लें, और एक चुटकी दिन में 3 बार उसे बच्चे को दें। और बावची के बीज आते हैं, देसी दवाई वालों के यहाँ मिल जाएंगे, 20-30 रुपए के, वो मंगा लें और उन्हें साफ करके कूट के रख लें। और तांबे के बर्तन में रात को 1 गिलास तांबे का ले लें, उसमें ढक के पानी रख दें, और सुबह को 1 चम्मच वो बावची के बीज उस बच्चे को खिलाएं उस तांबे के बर्तन के पानी से रोज। और अदरक और लहसुन का रस निकाल के मिला लें और उसे उसके दांत पे लगा के और धूप में बिठाएं थोड़ी देर। या रहमान या रहीम या अल्लाह एक तस्वीर से याद करा दें, और खुद इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज एक तस्वीर पढ़ें अपने बच्चे के लिए, इंशाल्लाह दाग खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह। नाजिया साहिबा नागपुर से, जी बहन बताइए सवाल क्या है? नाजिया मैं सुन पा रही हूँ? हेलो जी बहन अपना सवाल बताइए। जी, हमारे को बात है तो ये हमारे हाथ पैरों में दर्द बहुत रहता जी। ठीक है, रजिया साहबा आपका सवाल क्या है? हाँ, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए रजिया साहबा, बंद कर दीजिए। रजिया साहबा अगर आपने टीवी की आवाज बंद कर दी है तो सवाल बताइए। हम माजरत खा हैं, आपसे बात नहीं हो पाएगी। आरफा का जो सवाल है, होंठों पर उन्होंने बताया कि काला दाग है। जी जी जी, वो आ जाते हैं कई बार इन्फेक्शन की वजह से। उन्हें चाहिए कि कस्तेशीरी पिसवा के रख लें, कूट मिट्टी जो कहलाती है, आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 100 बार, 40 बार आयत करीमा। एक काम ये करें कि काला अंगूरी सिरका मंगा लें और रुई भिगो भिगो के वो होठ पे लगाएं, सब दाग वो खत्म हो जाएगा। और चेहरे पे जो तिल वगैरह बता रही हैं या काले निशान बता रही हैं, उसके लिए सेब का सिरका मंगा लें, जो उसे रुई भिगो भिगो के वो लगाएं, सेब का सिरका चेहरे पे। अगर उससे मिर्चें लगे थोड़ी बहुत तो उसमें पानी मिला लें। और तस्वीर मैंने बता दी, इंशाल्लाह इनका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी, हाथ और पैरों में दर्द का मसला है। हाँ, उन्हें चाहिए कि कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें और आधा चम्मच तीनों टाइम खाने के बाद लें। हल्दी वाला दूध पिए रात को, और 3 इंजीर निहार मुँह खाएं। अगर शुगर हो तो रात को भिगो दें इंजीर और सुबह को पानी फेंक दें, इंजीर खा लिया करें। या सलाम या अल्लाह 300 बार, और चलते फिरते ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, इंशाल्लाह दर्द सारे खत्म हो जाएंगे। जी, तो ये तो हमारे अब तक के सवाल थे मजाज साहब। इस दौरान के कुछ और कॉल्स आए, बातचीत के सिलसिले को आगे जरूर बढ़ाएंगे। 2 कॉल्स और हैं। पहले कॉलर कौन है? अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, नाम बताइए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबाहत बोल रही हूँ महाराष्ट्र से। जी सबाहत, सवाल बताइए। हाँ हाँ, इस्तकबाल है आपका, सवाल बताइए। सबाहत बोल रही हूँ। मेरा बेटा है 6 साल का जी। बहुत ज्यादा मुबारकबादी। अब 8 मिनट से आपसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपका कॉल लगा नहीं। और इसको जो
صباحت ٹی وی کی آواز آپ میوٹ نہیں کریں گی تو ہم آپ کی بات کیسے سمجھ پائیں گے؟ بار بار کہتے ہیں اپنے ناظرین سے. اور اس کو ایب نارملٹی ہے اس کی. ہم بہت کوشش کی ہے. ہم نے بہت کوشش کی ہے. باجی 6 سال کا بیٹا ہے میرا اور اس کو ایب نارملٹی ہے, تو اس کے لیے روحانی دوا بھی بتا دیجیے مجھے. اور اس کے جو ہم ڈر کنٹرول کے لیے اس کی دوائیں شروع ہے, اور مجھے تھائرائڈ بھی ہے, اور اس کے لیے انتظار ہے. اللہ تعالیٰ بچے کو بھی صحت دے اور آپ کو بھی صحت دے. رفت صاحبہ کرناٹک سے. جی رفت بہن سوال بتائیے. السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. جی جب ویٹ لاس کرنے گرم پانی پیتے ہیں نا تو جب بات کرتے ہیں تو سکھاہٹ آ جاتی ہے. یہ ایک سوال ہے. اور ایک گھر کے کرایہ کے لیے کرایہ دار آنے کے لیے کچھ دعا بتا دیجیے. دوسرا سوال کیا ہے؟ گھر پہ کرایہ دار آنے کے لیے کچھ سوال بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی مجاز صاحب, اچھے کرایہ دار مل جائیں اس پہلے اس کے لیے. ہاں ایک تو ان رب اللہ کل شیء قدیر کہ اللہ آپ کو قدرت حاصل ہے, یہ کام کرا دیجیے. ایک یا ولی یا نصیر 300 بار, اور یا ذل جلال والاکرام 300 بار 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ بہت جلدی صحیح کرایہ دار مل جائیں گے. جی آپ نے گرم پانی بتایا ہے. اب وہ گرم پانی پینے کے بعد کچھ مسئلہ ہوتا ہے, شاید خشکی کا احساس ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں اس کے لیے پھر یہ کر لیا کریں کہ کبھی کبھی آدھا چمچ زیتون کا تیل دن میں کسی بھی ٹائم پی لیا کریں, تو اس سے پھر خشکی نہیں آئے گی. گرم پانی پینا ان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وزن کم کرنے کے لیے میں نے بتایا ہوگا. جی اب 6 سال کا بچہ ہے جیسے بتا رہی تھیں والدہ کے ایب نارمل ہے وہ بچہ. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ اس کے آدھا اخروٹ پیس کے آدھا چمچ شہد میں ملا کے اسے چٹائیں. 5 پتی پودینے کی آدھے گلاس پانی میں خوب پکا کے, وہ پانی جب پک جائے, پک کے کم رہ جائے تو اسے چھان کے نمایا اسے پانی پلا دیں بچے کو, پودینہ پھینک دیں. 3 منقع صبح دوپہر شام اسے دیں. اور ایک غو زبان امری جدوار اونٹ سلیب والا ایک خمیر آتا ہے, 1/4 چمچ اسے رات کو دیں. ہمدرد وغیرہ مل جاتا ہے. اور اسے سورہ یاسین کی 9 آیتوں کا پانی پلائیں 40 دن کے لیے, انشاءاللہ بہت امپرومنٹ ہوگا. سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں یاسین سے لے کے لا یبصرون تک وہ 41 بار پڑھنی ہے. 11 بار درود شریف پڑھنا ہے آگے پیچھے, اور پانی دم کر کے 40 دن تک اس بچے کو پلانا ہے. کوئی بھی پلا سکتا ہے, کبھی کوئی بھی دے سکتا ہے. انشاءاللہ بچے میں کافی امپرومنٹ 40 دن میں نظر آئے. تھائرائیڈ کے مسئلے کے لیے تھوڑا سا انتظار بہن. 2 کالرز اور ہیں. اسماعیل بھائی ہیں پہلے ہمارے ساتھ رائے پور سے, ان سے بات کر لیں. جی اسماعیل بھائی سوال بتائیے. یہ حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی یہ تھوڑا قرض زیادہ ہو گیا ہے, اسی کے بارے میں پوچھنا ہے. روزی میں برکت نہیں ہو رہا ہے. جی قرض کا مسئلہ ہے اور روزگار کا. تھوڑا سا انتظار. عفت احمد آباد سے. جی عفت سوال بتائیے. وعلیکم السلام. سب کو بھی السلام. جی مجھے میری بھابھی کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ نو مسلم ہے اور ان کو آج تقریباً 6 سال سے میں ملٹیپل اسکلیروسس کی بیماری ہے. اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کو انڈکسرون لینا پڑتا ہے. اس کے لیے کچھ بولتے ہیں کوئی دوائی نہیں ہے. تو مولانا صاحب سے تھوڑا جانکاری جاننا چاہتے ہیں. اور دوسرا سوال ہے, مجھے بہت عجیب سے خواب آتے ہیں. میں نے جنازہ دیکھا جو پورا لال کپڑوں میں لگا ہوا. بہن اپنی آپ بھابھی کی جو کیفیت ہے وہ ذرا ایک بار دہرائیے. ان کو ملٹیپل اسکلیروسس کی تکلیف ہے. اچھا. اور اس کی وجہ سے اب انٹراویرون لیتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ان کے پیروں میں بھی سن مار جاتے ہیں اور پیر میں سوجن بہت آ جاتی ہے جہاں پہ انجیکشن لیتی ہے وہ, اور ہر 14 دن میں انجیکشن لینا پڑتا ہے ان کو. جی مجاز صاحب ان کے لیے چاہیے کہ ایک تو بتا رہی ہیں کہ نان مسلم ہے, تو اس کے لیے ایک تو انہیں تسبیح یا ہادی یا رحیم ایک تسبیح صبح کو اٹھتے ہی پڑھیں, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم 3 تسبیح دن میں پڑھیں. باقی چلتے پھرتے یا وہاب پڑھیں. اور 3 انجیر صبح کو نہار منہ, چھوٹی ہو تو 5 انجیر, تھوڑی بڑی ہو تو 3 انجیر. اور کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرابلم ان کی ہمیشہ کے لیے سالو ہو جائے گی. جی قرض کا مسئلہ ہے اور روزگار میں برکت کا. ہاں اس کے لیے ایک تو دعا حدیث پاک کی آتی ہے, بہت مشہور دعا ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. تمام ناظرین نوٹ کر لیں, کاروباری مسئلہ ہو, قرض کا مسئلہ ہو, یہ دعا بہت مؤثر ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے. تو کم سے کم 21 بار یا 41 بار اس کا ورد کریں. دوسرے 300 بار یا ولی یا نصیر, 300 بار یا ذل جلال والاکرام,
100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 40 بار آیت کریمہ. 5 وقت کی پابندی نماز کی کریں، انشاءاللہ بہت جلدی کاروبار میں ترقی ملے گی اور باقی بھی پریشانی دور ہو جائیں گی. تھائرائڈ کا مسئلہ ہے بہن. تھائرائڈ کے لیے کستہ شیری جو کوٹ مٹی کھلاتی ہے اسے پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ وہ کستہ شیری آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے صبح شام لیں، اور پیاز کو چھیل کے بیچ میں سے کاٹ کے دونوں ہاتھوں میں لے کے اور اس طرح گلے پہ رگڑا کریں. تھائرائڈ کی جو ٹیبلٹ ڈاکٹر نے بتائی ہوئی ہے نہار منہ کی، وہ اسے بالکل بھی نہ چھوڑیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں. فرمان صاحب خورجہ سے. جی بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی ماشاء اللہ کا کرم ہوتا ہے. اور مجھے ہمارے رشتے میں جو ہے سوجن ہو گئی لیور پہ، اور اس کو کوئی جو ہے چربی بتا رہے، لیور میں سوجن کا مسئلہ ہے. چربی بتا رہے اس کے لیور میں بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. لبنہ صاحبہ ہیں رائے بریلی سے. لبنہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میرے تھائرائڈ ہے دبلے پن والا، اور اس سے جو میری صحت بنی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے لبنہ غور سے سنیے. جی مجاز صاحب. تھائرائڈ جو سکھانے والا ہوتا ہے اس کے لیے ڈاکٹر نے جو ٹیبلٹ انہیں دی ہوئی ہے صبح شام کی وہ لیتی رہیں. اور دوسرے پیاز جو میں نے بتایا ہے، پیاز چھیل کے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے اور وہ گلے پہ رگڑا کریں. اس طرح دونوں ہاتھوں میں 2 ٹکڑے پیاز کے لے کے گلے پہ مستقل روز. اور نمک لے لیں پسا ہوا اور وہ گلے پہ رکھ کے اوپر سے چاہے رومال باندھ لیا کریں، تھوڑی دیر لیٹی رہیں 5-10 منٹ. پسا ہوا نمک جو گھر میں عام نمک ہوتا ہے. اسی طرح سے یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں. انشاءاللہ ان کا تھائرائڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جی فرمان صاحب نے لیور پرابلم بتائی ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ لسوڑے ایک بیج سے آتے ہیں سوکھے ہوئے، وہ منگا کے رکھ لیں اور اسے پیس کے رکھ لیں. اور 1 چمچ لسوڑے پیسے ہوئے کھانے کے بعد دونوں ٹائم. اور 3 منقع کم سے کم دن میں 4 بار، صبح دوپہر شام رات. اور 1 کپ لوکی کا رس، کدو کس میں لوکی کو میں چھلکوں کے گھس لیں اچھی طرح سے، اور اس کا جو وہ گھسی ہوئی لوکی کو کپڑے میں ڈال کے نچوڑیں گے تو اس کا رس نکلے گا. 1 کپ رس روز صبح کو نہار منہ پیئیں. اور ایک انہوں نے چربی بتائی ہے، دل پہ چربی آئی ہوئی ہے یا جگر پہ، ارجن کی چھال ایک آتی ہے اسے پسوا کے رکھ لیں. اور آدھا چمچ ارجن کی چھال پسی ہوئی دونوں ٹائم صبح شام کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں سادے پانی سے. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ، اور یا وہاب کم سے کم 1000 بار پڑھیں. دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. افضل صاحب دلی سے. جی افضل بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی افضل بھائی. میری ماں جو ہے شوگر کی مریض بن گئی ہے، بہت زیادہ شوگر ڈاؤن ہوتا جاتا رہا ہے. اچھا اور کوئی مسئلہ؟ بواسیر تو نہیں؟ اور میرا خود اکثر سر میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کو بواسیر تو نہیں ہے؟ نہیں بواسیر نہیں ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. جی لبنہ ہے ہمارے، عظمیٰ ہے ہمارے ساتھ اگلی کالر. عظمیٰ سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے تھوڑا سا ہی پوچھنا ہے کہ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ مطلب شب رات میں جو ہے قبر پہ جانے کے کیا اگربتی نہیں جلائی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اس سے ملتا جلتا سوال جو ہے چمن صاحب کا بھی بریک کے دوران آیا تھا. شب براءت کی حقیقت کیا ہے مجاز صاحب؟ اصل میں 15 شعبان کو ایک روایت ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بستر پہ نہیں پایا حضرت عائشہ نے تو باہر نکلی، دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبرستان سے باہر آ رہے تھے، ماتھے پہ کچھ مٹی سی بھی تھی. لیکن یہ ایک ضعیف روایت ہے کیونکہ رات کے ٹائم کسی عورت کا اندھیرے میں نکل جانا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں کوئی کوشچن مارک نہیں لگا رہا. اگر آپ کو چانس مل رہا ہے ایک رات کی عبادت کا تو آپ اس چانس کا فائدہ اٹھائیں، اپنے گھر میں یا مسجد میں عبادت کریں اور روزہ بھی رکھیں. 15 تاریخ کا روزہ حضور سے ثابت ہے، مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے. لیکن اسے کر نہ بنائیں، بدعت نہ بنائیں. اپنی یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کو تحفہ ہے. ایک دن اور ایک رات اگر آپ عبادات میں لگا دیتے ہیں اور آپ کی توبہ اللہ اس رات میں قبول کر لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے. لیکن باقی قبرستان میں جانا، وہاں اگربتی لگانا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے میری بہن. اس لیے میں اسے پروموٹ نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے آپ کو پوری حقیقت بتا دی. باقی آپ اپنے علاقے کے حساب سے اپنے علماء دین سے رابطہ کریں اس بات. جی افضل بھائی کا سوال پہلے تو والدہ کے تعلق سے ہے. انہیں ڈائبٹیز ہے اور ان کا جو ہے وہ لیول کم ہوتا جاتا ہے. ہاں اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو مستقل اپنی جیب میں چینی یا ٹافی رکھیں. اگر لیول کم ہوتا ہے شوگر کا تو یہ بہت خطرناک بات ہے. کبھی کبھی اس میں بہت زیادہ کریٹیکل پوزیشن ہو جاتی ہے. ایک کام یہ کریں کہ 10 گرام گیہوں، 100 گرام گیہوں، 100 گرام جون، 100 گرام کھانے کا گوند اور 100 گرام کلونجی
لے کے اسے 5 گلاس 4 گلاس پانی میں خوب اچھی طرح ابالیں. جب 4 گلاس پانی پک پک کے 3 گلاس رہ جائے تو اسے بوتل میں بھر لیں اور اسے مال کو بچے ہوئے دوبارہ سے اسے پکائیں 2 گلاس پانی میں. جب وہ پک کے 1.5 گلاس رہ جائے اسے ہی بوتل میں بھر لیں اور 1 کپ روز انہیں صبح کو نہار منہ دیں پہلے ہفتے میں اور پھر الٹرنیٹ ڈے 1 دن چھوڑ کے دیں اگلے ہفتے میں. 20-25 دن میں ان کی شوگر نارمل آ جائے گی. لیکن بس گلائکومیٹر رکھیں اس سے ٹیسٹ ضرور کرتے رہیں کیونکہ گھٹنا بہت خطرناک بات ہے. لا حول ولا قوت یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. اور ایک آیت نوٹ کر لیں تمام شوگر کے والے ناظرین جو بھی بیمار ہیں, اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک آیت دی ہے سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے شوگر لیول پہ, انشاءاللہ نارمل رہے گا. جی افضل بھائی کا خود کا مسئلہ سر درد کا ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ تیل کلونجی اور تیل زیتون برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر کے ناک میں ڈالیں, دن میں کم سے کم 2 یا 3 بار. تھوڑی مرچیں لیں گے برداشت کریں اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں. یا سلام یا اللہ 300 بار کم سے کم روز پڑھیں. کیسا مائیگرین ہوگا, کیسا سر کا درد ہوگا, سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری. ناظرین کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو. تو اگلی ملاقات تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.